کیا حال ہے سب کا؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ چلو تو اگلا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ میرے شوہر ہر غیر مرد سے میرا تعارف کروا رہی تھی۔ حیا سے میری پلکیں لرز رہی تھیں۔ اتنی ساری غیر مردوں اور نیم برہنہ عورتوں کے بیچ میں خود کو بہت غیر محفوظ تصور کر رہی تھی۔ ایک شادی شدہ عورت کے لیے سب سے محفوظ جگہ اس کے شوہر کا ساتھ ہوتا ہے، مگر میں اپنی شوہر کے ساتھ ہوتی ہوئے بھی خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی اور میرا دل کر رہا تھا میں یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ میں کبھی اپنے شوہر کو دیکھتے تو کبھی ان عورتوں کو جو یہ کام کرتے ہوئے بالکل بھی شرما نہیں رہی تھی۔ میرے شوہر مجھے ایک جگہ لے کر بیٹھ چکی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک مشروب تھا۔ میں اس مشروب کو دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ یہ مشروب کوئی عام مشروب نہیں ہی ہے، یقیناً یہ حرام چیز یعنی شراب ہے جو ہماری اسلام میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ میرے شوہر دھیرے دھیرے اس گرم سیال کو اپنی حلق میں اتار رہی تھی۔ میں بالکل خاموش تھی کیونکہ میری شادی کا اگلا روز ہی تھا۔ میں اپنی شوہر کو کیا کہتی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی وہاں بیٹھی ہوئی کہ اچانک ہی ایک عورت میرے شوہر کے پاس آئی اور ان کو ڈانس کرنے کی دعوت دینے لگی۔ میرے شوہر نے ہاں بول کر مسکرا کر اس عورت کا ہاتھ تھام لیا اور میری آنکھوں کے سامنے سے بنا میری جانب ایک نگاہ بھی ڈالی وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ میرا دل یکدم ہی بجھ گیا تھا۔ میں کوئی مغربی لڑکی نہیں تھی جو ان سب باتوں کو جانتی، میں ایک مشرق کی لڑکی تھی جس کے لیے اس کی کل کائنات ہے اس کا شوہر تھا، اور میری کل کائنات وہ ایک لڑکی میری آنکھوں کے سامنے ڈانس کرنے کے لیے لے کر جا چکی تھی۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا، میری آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو چکا تھا، میرا دل بجھا گیا تھا۔ مجھے یہاں اپنا آپ بالکل بیکار محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اچانک ایک آدمی میرے قریب آیا اور مجھے بھی ڈانس کی دعوت دینے لگا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر اس آدمی کی جانب دیکھا تو اس کا قد کاٹھ کافی بہترین تھا۔ اس کی جسامت اس بات کی نشاندہی تھی کہ وہ آدمی روزانہ تم کرتا ہے۔ وہ دیکھنے میں بہت پرکش مرد تھا، لیکن میں اپنی شوہر کے ساتھ وفادار رہنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے خاموشی سے اسے انکار کر دیا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ آپ کے شوہر بھی تو جانچ کی ہیں، اتنی حسین لڑکی کو چھوڑ کر جب انہیں اس بات کا خیال نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اپنی زندگی گزاریں اس طریقے سے، اکیلے بیٹھ کر خود کو تکلیف دینے سے بہتر ہے آپ میرے ساتھ ڈانس کر سکتے ہیں۔ میں کافی دیر تک اس آدمی کے ہاتھ کو یک تک دیکھتی رہی، اس کی دعوت مجھے بری نہیں لگی۔ اچانک ہی میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اس کی ہم قدم ہو۔ پیاری دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگ رہی ہے تو میری اس ویڈیو پہ کمنٹس ضرور کریں تا کہ میں اگلا پارٹ بھی بنا کر لگاؤں آپ لوگوں کے لیے۔